صلی علی حبیب النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وصدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، احسان، انعام ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ سب کو اخلاص کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی اپنے بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اخلاص ایک عجیب دولت ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا سب کی ذات سے نکل کر صرف اللہ کا ہو جانا اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت احد ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ مطلب جو انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان کا دل کس پہ دکھتا ہے؟ اپنے ماں باپ پہ، اور اس کے بعد سب سے زیادہ انسان کے دل کو تکلیف جو پہنچتی ہے وہ اولاد سے پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ، ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی بے نیاز ہو جاؤ، صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ سورہ اخلاص میں ہمیں صرف ایک ہونے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے سارے رشتے نبھانے ہیں، کسی سے امید نہیں رکھنی ہے۔ امید اور یقین اور طمع اور ساری چیزیں صرف اللہ کی ذات سے ہو۔ آدمی جب مخلوق میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو ماننے میں مشکلات آتی ہے۔ یقین یعنی درست نہیں ہوتا، یقین میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کہ ہمارے اوپر جب پریشانی آتی ہے تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں میں ہم گم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس سے کہہ دوں گا، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس سے کہہ دوں گا۔ لیکن جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یہی حالت آتی، کوئی تکلیف آتی، تو وہ فوراً نماز کی طرف دوڑ لیتا اور وہ کہتا، وہ سب سے پہلے اپنی مشکلات، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ درد، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے اللہ کے دربار میں عرض کر دیتے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے وسیلے بنا دیتے۔ مثلا ایک صحابی آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے شفا صدقے میں رکھی ہے، اللہ رب العزت نے شہد میں شفا رکھی ہے، زمزم میں شفا رکھی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے نفل میں شفا رکھی ہے، مانگنے میں شفا رکھی ہے۔ یہ سارے وسیلے، اسباب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جا شہد کھا لو، پیٹ خراب ہو گیا، اور بھی کھا لیا، اور بھی کہتے دوبارہ کھا لو، تیسری دفعہ کھا لو۔ فرمایا آپ کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ کیا؟ آپ کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن۔ فرمایا آپ نے شہد کھا لیا، اللہ نے فرمایا میں نے شہد میں شفا رکھی ہے، آپ کا پیٹ خراب ہے۔ مطلب ہے فرمایا تیسری دفعہ کھانے کے بعد اللہ نے صحت دے دی۔ یہ ایک واقعی ایک مثال کے طور پہ ہے۔ کس چیز کے طور پہ ہے؟ مثال کے طور پہ ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ جس طرح بعض لوگوں کو شوگر ہوتا ہے، وہ اجوا کھجور کھا رہے ہوتے ہیں، شہد کھا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ نہ کھائیں، آپ کے لیے میٹھا زہر ہے۔ اب علاج سنت ہے، پرہیز فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارے اکثر ساتھی اسی طرح بد پرہیزی کر دیتے ہیں، جہاں اپنی نفس کی خواہش آ جاتی ہے، اس کو شریعت یاد آتا ہے کہ نہیں بھائی شہد میں شفا ہے، میں تو شہد کھا رہا ہوں۔ تو بھائی جو ڈاکٹر حضرات نے جو محنتیں کی ہے،
مسلمان ہے وہ کیا اس کو یقین نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں کچھ چیزوں کی مصلحتیں ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پیٹ کی بات آتی ہے، نفس کی بات آتی ہے، ہمیں شریعت یاد آ جاتا ہے، اور ہزاروں حکم ہیں وہ ہم چھوڑ رہے ہوتے. پوئے گئی ہمانا پوئے گئے چسوے ماں آؤ آجوا کجرو لبیڑشی ولی ہوئی آپ آجوا دی کا. ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، شوگر کا مریض تھا، آجوا کھاتا گیا شوگر اتنا بڑا بے ہوش ہو گیا. ولی ودی کی خوب برکت تھی. تو بھائی ہم نے کب کہا اس میں برکت نہیں ہے؟ کس نے کہا آجوا میں برکت نہیں ہے؟ بھائی برکت تو ہے، لیکن تیرے لیے اب زہر ہے. اس وقت میٹھا کھانا تیرے لیے زہر ہے، میٹھی چائے پینا تیرے لیے زہر ہے. بعض لوگ بد پرہیزی کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں ساتھی ہے، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہتے بھائی پرہیز ہے. ان چیزوں کا اثر تب ہوگا، شوگر کی دوائی کا اثر تب ہوگا جب پرہیز ہوگا. شوگر کی دوائی پرہیز اثر تب کرے گی جب آپ کا اندر پرہیز ہوگا. اب میرے اور آپ کے اندر پرہیز ہے نہیں، ہم میٹھا کھا رہے ہیں اور شہد کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جو ہے شوگر کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں. کہتے ہیں میرا شوگر کم نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر سے کہا، انہوں نے کہا انسولین لگا لے. انسولین لگا رہے پھر بھی شوگر کم نہیں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی آپ صبح ناشتے میں کیا کرتے ہیں؟ جی میں صبح ناشتے میں تو زیادہ نہیں جی 2 کپ چائے میٹھی پیتا ہوں، انڈے کھا رہا ہوں، آلو کھا رہا ہوں، جن جن چیزوں سے شوگر بڑھتی ہے وہ ساری چیزیں کھا رہا ہوں، لیکن آپ کی دوائی مجھ پہ اثر نہیں کر رہی ہے. وہ کہے کہ بیڑا غرق، پہلے یہ چیزیں کھانا چھوڑ دو. آج ہم ذکر بھی کرتے ہیں، صحیح ہے، پھر گناہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ بس پرہیزی. راوڑ میں ایک بزرگ تھے مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عشاء کی تعلیم کرتے تھے. تو عشاء کی تعلیم میں وہ کہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ 6 نمبر ہے اور 7واں نمبر پرہیز ہے. وہ کہتے ہیں جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے یہ 6 نمبر سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں آج بد پرہیزی بہت زیادہ ہے. ہمیں کہاں جا رہا ہے؟ وہی بازار کے خوراک نہیں کھانا. ہم جب تبلیغی جماعت میں چلتے تھے تو ہمیں کہتے تھے اخبار نہیں پڑھنا، اس کے اندر غیبت ہے، اس کے اندر بہتان ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر یہ ہے. آج ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے اندر کیا کوئی قرآن اور حدیث ہے؟ ساری غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، بہتانے ہیں، بغیر تحقیق کی پھیلائی ہوئی خبریں ہیں. ہر صحابی جو ہے تجزیہ نگار بنا ہوا ہے. کہتے سورسز سے پتہ چلا ہے. بھئی تیرے سورسز کا بیڑا غرق ہو، وہ کون سی سورسز ہے؟ آگے پھر وہ بندہ خود بیچارہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو میری بلا کو خبر بھی نہیں. ایک بات ساتھی ایسے ہے، ان کے نام سے اکاؤنٹ ٹویٹر بھی چل رہے ہیں. ان کا نام استعمال کر کے بیچارہ آخر میں آ گیا انور مقصود صاحب. انہوں نے کہا میرے پاس یہ پیٹرن والا موبائل ہے، میں تو ٹویٹر بلا کو جانتا بھی نہیں ہوں یہ کیا چیز ہے. سمجھ آ گئی؟ بہتانے باندھی جا رہی ہے. اب یہ اتنی، جب آپ کا ذہن اتنا خراب ہوگا آپ اپنے مقصد اصلی سے ہٹ جائیں گے. ایک عالم ہے، اس کا شعبہ ہے درس و تدریس. وہ درس و تدریس کے حوالے سے محنت نہیں کر رہا ہے. صبح انہوں نے جو پڑھانا ہوتا ہے وہ رات کو اس کے لیے محنت نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، تحقیق نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی؟ وہ رات کو فیس بک پہ لگا ہوا ہے تو پھر صبح جب جائے گا اپنے ٹاپک پہ ان کے پاس مخصوص مواد ہوں گے اور دنیا کی بے تحاشا خبریں ہوگی. اب وہ طلباء کو کیا پڑھائے گا؟ ملک کی سیاست میں کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو ساری رات فیس بک دیکھی ہے. وہ جو ان کا موضوع ہوگا ان پر ان کے پاس تحقیق نہیں ہوگی. تو جو طلباء جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم اس کے مقصد میں خلل ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح میں اور آپ جب اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ پھر بد پرہیزی بھی کرتے ہیں
تو ہم اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں خیانت کر رہے ہیں. ایک آدمی ہے بیعت کر لی، ان کو چاہیے کہ آپ تصوف سے جڑے ہوئے رستے میں لگے رہیں، ادھر ادھر سے خود کو بے خبر رکھیں. ہمارے ہاں جب ہم چھوٹے تھے گاؤں میں جاتے تھے دیہاتوں میں، تو وہاں کھیتوں میں ہل چلتے تھے. تو جب ہل چلتے تھے تو وہ جو ہل چلانے والے بیر ہوتے تھے نا، وہ جو زیادہ شرارتی ہوتا تھا تو ان کی آنکھیں ایسے بند کی ہوئی ہوتی تھی، ان کے منہ کو بھی کچھ لگایا ہوتا تھا، تو وہ پھر ہل صحیح چلتا تھا. ان کی آنکھیں بھی بند تھی، ان کا منہ بھی بند تھا، تو وہ اپنی مقصد سے نہیں ہٹتا تھا. وہ بیل اپنی ایک لائن میں پھر چلتے تھے، جیسے ہی اس کا منہ کھول دیتا وہ کبھی ادھر منہ ڈالتے کبھی ادھر منہ ڈالتے، جیسے ہی اس کی آنکھ سے پٹیاں ہٹ جاتی وہ رک جاتا، وہ اپنی مقصد اصلی سے ہٹ جاتی. اسی طرح آج کا مسلمان منہ کھلا ہوا ہے، آنکھ کھلے ہوئے، کان کھلے ہوئے ہے، مقصود شریعت پر اسلام پر چلنے کا نام ہے. یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن لگا ہوا ادھر ادھر ہے. چل تو رہا ہے تصوف میں، مگر کبھی کیا کبھی کیا، کبھی سیاست کی طرف، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. وہ مقصود اصلی سے ہٹ رہا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دماغ منتشر ہوتا ہے، دماغ میں انتشار ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں مراقبہ کرے. اب انہوں نے اتنی چیزیں دیکھی اور سنی ہوتی ہے، جیسے ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے دماغ ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر لگ جاتا ہے. مقصود اصلی سے کیا ہٹ جاتا ہے. اسی طرح آپ نے جب بیعت کر لی، آپ کو جو بتایا گیا کہ آنکھ کو محفوظ کرنا ہے، دل کو محفوظ کرنا ہے، کان کو محفوظ کرنا ہے، تو آپ ایک دائرے میں آ جائیں گے. جب اس دائرے میں آئیں گے پھر آپ ایک دفعہ بھی اللہ کہیں گے، آپ کے سینے کے اندر اللہ کی نور اتر جائے گی. آج مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے بیعت بھی کی ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہزاروں قسم کی بدپریزیاں بھی کر رہے ہیں. پھر جب ہم اس کو کہتے ہیں مراقبہ کرے تو آنکھیں بند کر کے آدمی سو جاتا ہے شہزادہ. پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی دل کی طرف نگاہ کرتے، دل کدھر ہے؟ ذرا ادھر ایک دفعہ انگلی رکھ لے. بعض ساتھی تو 10 دفعہ آ گئے جی اللہ سپیکی غزے کم دے دے غزے رہتا ہو کہیں. تو میں نے کہا اس سے اچھا یہی ہے بھائی آپ ہارٹ کا ایکس رے کر لے، پتہ لگ جائے گا تیرا دل کدھر ہے. یہ تو ہمارے بزرگوں نے برکت کے لیے ادھر انگلی رکھ لی، لیکن حقیقی معنوں میں دل تو ادھر ہے. میڈیکلی دل کہیں اور ہے. یہ بزرگ برکت کے لیے انگلی رکھ لیتے تاکہ آپ کو یکسوئی نصیب ہو جائے اور اس انگلی کی برکت سے آپ کا دل ہلنے لگ جائے. وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے منتشر کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے مزاج میں اتنا انتشار کیوں آیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جب آپ کی آنکھ غلط استعمال ہوتی ہے، کان غلط استعمال ہوتے ہیں. اب زبان ہے غیبت پہ کر رہا ہے تھک گئے، کان ہے غلط استعمال ہو رہے، دل ترازا جسے وہ داور رہا بن گئی ذکر طلبا جی بس داور پسی بن گئی. کوئی جا رہا ہو تو کہہ دے ادھر نہ جائے. ہاں تو بھائی ایک آنکھ ہے غلط استعمال ہو رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں غلط استعمال ہو رہا ہے. اب جب آپ ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے، اب آنکھ نے اتنے گھنٹوں جو دیکھی وہی آنکھ، جب اتنا گھنٹوں آپ نے آنکھ غلط دیکھی، اب جو ہی آپ آنکھیں بند کریں گے دل کو ٹٹولنے لگ جاؤ گے تو آپ کا دل کہاں ہوگا؟ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا جو ابھی آپ دیکھ کے آ رہے؟ آپ کے دل میں تو وہی جا رہا ہوگا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہو، جس پہ آپ کے دماغ نے سوچا ہو بار بار. جب آپ بیٹھ جاؤ گے آپ کی آنکھیں وہی، آپ کے دماغ وہی سوچے گا، دل سے تو جو آپ دیکھ رہے تھے وہی اتر رہا تھا.
اگر آپ فارغ ہیں، ذکر دیکھ رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کے بارے میں آتا ہے، ان کے ملفوظات کے بارے میں حضرت نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کو شیخ کامل نہیں ملیں گے، لوگ میری کتاب بھی دیکھ دیکھ کر اصلاح کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حکیم الامت تھے، انہوں نے ہمارے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی کی ہے کہ آپ کے جب یہ فیلنگز ہو اس کا علاج کیا ہے، وہ لکھ دیا۔ پرانے زمانے میں کیفیتیں بہت کم لکھی گئی ہے، اور جو کیفیت لکھی گئی ہے وہ عربی کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے، جیسے شیخ ابن عربی نے بہت لکھی ہے، اور بہت سے بڑے بزرگ ہو رہے، روح المانی پوری قرآن کی پوری تصوف کی تفسیر ہے، جلال الدین سیوطی نے سید ترجمے کی تھی، تفسیر مظہری دیکھ لے اٹھا کر، یہ سارے صوفیاء نے لکھی ہے، مگر وہ علماء کی اعلی معیار کی ہے، اس کا جو ہے وہ لیول ہے، بہت بڑی لیول ہے وہ، اور عوام الناس کے لیے ملفوظات جو ہے، اس لیے اکثر ساتھی مجھ سے کہتے ہیں ہم کون سی کتاب دیکھ لیں، میں اس کو کہتا ہوں ملفوظات دیکھو، تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ جی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ بڑے ساتھی مجھے اکثر شکایتیں کرتے ہیں، یہ جی بڑی مشکل ہے۔ بھائی آپ دیکھنا شروع تو کر دینا۔ آپ جب مدرسے میں داخل ہوتے ہیں پہلے سال آپ کی کوئی کسی کتاب کی سمجھ نہیں آتی، مگر رفتہ رفتہ جو ہی آپ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ملفوظات ہے، ہمیں بھی جب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات ہیں، میں ابتدا میں دیکھتا تھا، میں اتنا تنگ ہوتا تھا، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، کوئی بھی نہیں۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب 6-7 جلدیں دیکھی تب سمجھنا شروع ہوئے کہ یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے اسپیشلی آج کل طلباء مدارس کے فارغ ہیں، تو پھر جب فارغ ہوتے ہیں پھر جب ہم چکریں لگاتے ہیں، نفس و شیطان تو بڑا شریر ہے بھائی، بڑا شریر ہے ظالم، آپ کو ادھر ادھر لگا لیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب طالب علم اور عالم فارغ ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ والا مجاہد مبلغ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، یہ جیسے ہی سیکھنے سے ہٹتا ہے یہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا فرصت کے لمحے، یہ بڑے بندے کو بڑے تباہ کر دیتے ہیں۔ فرصت کے لمحات جو ہے یہ بڑی تباہی ہے۔ تھوڑا سا قریب ہو جائے، راجوشی درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا لگلا رپے کی پریری کمرے کی مجھےشتا آ جائے رپے کی لا رپریری، ہاں کچھ ساتھی ادھر آ جائے، کچھ ادھر آ جائے، کین السلام علیکم، کین حضرت راضی راجوشی آ جائے بیٹھ جائے، کینی کمرے کی مجھےشتا جیسے پکی ورنہ نموزئی وګوره کڑکئی والا کلاو کوي ډاکټر صاحب دا یو کڑکئی کلاو کو وګوره تھوڑا اندر جائے پہ کشتا۔ تمام طلباء کے جیسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، چاہے مدرسے سے جڑا ہوا ہو، جہاد سے، تبلیغ سے، دین سے وابستہ کا کوئی ساتھی بھی، جیسے ہی فارغ ہو جاتا ہے شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، بس کیسے ہی فرصت کے لمحے میں اس کے دماغ میں گھس جاؤ۔ دل میں تو گھستا نہیں، دل میں تو آلریڈی خناس جو ہے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، کجی پن جو ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ ایسے شخ تڑق ہوتے ہیں، بالکل ایسے شخ تڑق ہوتے ہیں، یہ کجی پن اس کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ جھکاؤ جو ہے یہ دل کے اندر کجی پن سختی آ جاتی ہے، پھر نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، پھر ذکر کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں
کہتے میری کیفیت ایسی حالت ہے کہ بس بالکل کافروں جیسا ہوں. ان میں دو شکلیں ہیں. ایک ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، یہ شخص تڑف جو ہوتا ہے، پھر وہ حالات کی وجہ سے تھوڑے سے پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائے، پھر اس میں جھکاؤ آ جاتا ہے. اور ایک ساتھی جو ہے کسی محفل میں گیا، گناہ کا اثر ہو گیا. ایک گناہ خود کرنا، ایک گناہ کی نحوست آ جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک گناہ خود کرنا، اس کی وجہ سے دل میں وہ گناہ جب آدمی خود کرتا ہے تو اندر وہ چیز دل کے اندر چلی جاتی ہے، پھر عبادات میں کسی چیز میں دل نہیں لگتا جب آدمی خود گناہ کرتا ہے. اور ایک ہے گناہ کی نحوست میں بیٹھ جانا. کئی ماحول ہے، ہم چلے گئے، بیٹھے غیبتیں ہو رہی ہے، یہ نہیں کر رہا ہے مگر بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، مزے لے رہا ہے. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس کی جو نحوست آ رہی ہوتی ہے وہ دماغ اور دل کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کی لذت چلی جاتی ہے، وہ کیفیت چلی جاتی ہے. جیسے ہی یہ نیک محفل میں چلا جاتا ہے دوبارہ بحال ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی ہے گناہ دل میں گھر کر جانا، بالکل اندر بیٹھا وہ نہیں نکل رہا ہے، جراثیم کی طرح. جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوتا ہے، ہمیں چیسٹ خراب ہو جائے، سینہ خراب ہو، بےتاش ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں ابھی آپ کو اینٹی بایوٹک لینا پڑے گا. وہ بغیر اینٹی بایوٹک کے نہیں نکلتا. کہتے یہ جراثیم اندر نہ مرے نا تو تیری بخار نہیں جاتی، تیرا سینہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھ کر وہ مرض ایسے نہیں نکلتا، پھر دو وجہ سے نکلتا ہے. یا حالات آ کر، مصیبتیں آ کر تجھے اس چیزوں سے نکال دیتا ہے، یا مسلسل تسلسل سے صحبت میں بیٹھنے سے. ایک دفعہ آنے سے نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ آنے سے تو صرف جذبہ بن جاتا ہے، جیسے ہی آپ گھروں کو چلے جاتے ہیں پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں. یہ مسلسل، یہ 24 گھنٹے 3 دن یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ تسلسل سے توجہ میں رہے، تسلسل سے اعمال رہے. ضربے لگانے سے وہ چیز دل سے نکل جاتی ہے، جیسے ہی نکل جاتی ہے بندہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے. پرانے زمانے میں بزرگ لوگ کہتے تھے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 1000 استعداد بہت تھا. اب استعداد بن نہیں رہا ہے. آپ کسی کو کہہ دیں 200 دفعہ پڑھے تو کہتے ایک دن پڑھا 2 دن نہیں پڑھا، ایک دن پڑھا 2 دن نہیں پڑھا. یہ دوسرے دن توفیق کیوں نہیں ملتی؟ کیوں؟ ہم جب اس نیک ماحول سے نکل جاتے ہیں ہم پھر دوبارہ اپنے نفس کو خود گناہوں کے ماحول میں دھکیل دیتے ہیں، پھر وہ ماحول ہمارے اوپر غالب ہوتا ہے، پھر ہم ان سے نکل نہیں پا رہے ہوتے. پھر ادھر آ کے مجھے کہتے ہیں یہ گناہ نہیں چھوٹ رہی ہے. تو آپ اس ماحول میں آ کر آپ کا تو جذبہ بن جاتا ہے، بس نہیں کروں گا. جیسے ہی آپ چلے جاتے آپ پھر وہی چیزیں دوبارہ اٹھانا شروع کر دیتے. ایک لڑکی آپ اس سے بات کرتے ہو روزانہ، ادھر آ کے آپ کا جذبہ تو بن جاتا ہے میں نے نیک بننا ہے، لیکن آپ جا کے دوبارہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ میں لڑکوں کا مرض ہوتا ہے، بعض میں لڑکیوں کا مرض ہوتا ہے. اب یہ مرض ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ امراض ہے. کیا ہے؟ جیسے مجھے کوئی کہہ دیتا ہے ملک میں یہ مسئلہ ہے تو آگے سے لکھ بھی دیتا ہے شاہ صاحب اب تو آپ ہم سے بہت زیادہ نفرت کریں گے. تو وہی آپ جب ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو وہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آپ سے نفرت کرتا ہے. ان کا کام ہے یہ دوائی لکھ کے دے دینا، علاج کرنا ان کا کام ہے. لیکن وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. کسی کی سرجری کرنی ہوتی ہے دانا دا پیپتی نروزی، کسی سے تھوڑا سا ہم خفا ہو جاتے کہ شاید ہماری یہ خفگی سے اس کی طبیعت پر تھوڑا سا بوجھ جائے، پریشان ہو جائے اور یہ چیز ان سے ختم ہو جائے. کسی کو زبان باتوں باتوں میں سنا دیتے مڑ بستے کنو سمجھا. جیسے میں اپنے حضرت کو کوئی بات عرض کر دیتا تو مسکرا لیتے اور کہہ دیتے، کہتے تم روٹ سڑے تم بڑی خبریں، تو سمجھ جاتا. محبت سے وہ سمجھا دیتے. لیکن بعض یہ جو لفظ ہے یہ لفظ یہ بڑی اثر رکھتے ہیں، مگر زندہ ضمیر والوں پر اثر کرتے ہیں. مردہ ضمیر پہ تو کوئی، ان کو تو گالیاں پہ بھی اثر نہیں کرتا. ایک بادشاہ نے 3 چور پکڑے،
تینوں نے چوری کرتے وقت پکڑے گئے، تینوں کو بلایا ادھر آؤ. ایک کو ایسے دیکھا غور سے بادشاہ نے، وہ بھاگ، وہ کہتے اس کو چھوڑ دو. ایک کو ایسے دیکھا، اس کو غصہ کیا، آپ نے ایسے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، آپ سے یہ امید نہیں تھی، کہتے اس کو بھی چھوڑ دو. تیسرے کو کیا کیا پتہ ہے؟ کہتے اس کو گدھے پہ سوار کرو اور شہر کے 2 چکر لگاؤ. وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ پہلے والے کو ایسے گور کے دیکھا. کہتے جاؤ تینوں کے حال دیکھو. پہلے کے پیچھے گیا تو جس کے پیچھے گیا اس کو ایسے گور کے دیکھا، اس کو بخار چڑھا ہوا تھا. کہتے بادشاہ نے مجھے گور کے دیکھا، یار میں نے بہت بڑی غلطی کیا یار. بس وہ تڑپ رہا تھا، بیمار ہو گیا خوف سے. اور جو دوسرے نے اس کو کہا آپ سے یہ امید نہیں تھی. کہتے بادشاہ کا مجھ پہ بہت بڑا اعتماد تھا، میرا اعتماد مجھ پہ گر گیا. وہ رو رہا ہے گھر میں. اور جو تیسرا تھا، بیوی ایسے گھر سے گزر رہا ہے، بیوی کو کیا کہہ رہے، ایک چکر پورا ہو گیا بس 5 منٹ میں دوسرا چکر ختم ہو جاتا ہے، ابھی گھر آ جاتا ہوں. بادشاہ نے کہا جس کا ضمیر جتنا جاگا تھا میں نے اتنی سزا دی، اس کا ضمیر مرا ہے، یہ کہہ رہا ہے دوسرے چکر میں 5 منٹ میں ہو جائے گا، آ جاؤں گا. جس کا ضمیر مر جائے بھائی آپ اس کو تقریروں سے جگا نہیں سکتے. ہمارے اکابر اور اسلاف کے دل جاگ رہے تھے. کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشلی اپنے بارے میں کہا کہ ہمارا نیند میں دل غافل نہیں ہوتا. کیا تو جس کو نسبت رسول مل جاتی ہے اس کا دل غافل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ والوں کے پاس جو نسبت ہوتی ہے یہ نسبت رسول ہوتی ہے. رسول اصل مقصد یہی ہے کہ دل جاگ جائے. آج ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کان جاگ جائیں. کان تو گدوں کے بھی جاگتے ہیں یار. وہ کان ایسے نہیں کھڑے کر دیتے. آج ہم نوجوانوں کے کان جاگے ہوئے ہیں. چرسوئی یار دل کو بھی کبھی جگہ دینا گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے دل جاگ جاتے ہیں اور یہ صحبتوں سے دل جاگتے ہیں. یاد رکھو تقریروں سے نہیں جاگ سکتے. تقریروں سے دل جاگنے ہوتے نا. آج یوٹیوب بھرا ہوا ہے، سارا فیس بک بھرا ہوا ہے. آپ دنیا کی جس زبان میں دیکھو 4000 زبانوں میں قرآن کی تفسیر موجود ہے. آج 4000 زبانوں میں آج قرآن کی تفسیر موجود ہے. دنیا کے جس کونے میں جو آدمی قرآن کا ترجمہ جس زبان میں دیکھنا چاہے، زمین کے اوپر جتنی زبانیں ہر زبان میں قرآن موجود ہے. پھر بھی امت کا یہ حال ہے. تقریروں سے کان تو جاگ سکتے ہیں، دل نہیں. اہل تصوف کا قرآن کا ترجمہ کرنے والوں سے اختلاف کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا صوفیاء بیرات میں مبتلا ہے، یہ قرآن کے ترجمے کو نہیں مانتے، قرآن کا درس ہو رہا ہوتا بیٹھتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں دل جگا دو، ایک آیات ہی کافی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آخری عمر میں ہر رات ایک ہی آیات پڑھتے تھے اور ساری رات روتے تھے. کہتے یہ ایک آیات مجھے سونے نہیں دیتی. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے مجرموں جدا ہو جاؤ. عمر پتہ نہیں تیرا کیا حال ہوگا. 6666 میں ایک آیات اس کو سونے نہیں دیتی. آج ہمارے پاس لاکھوں حدیث ہے، حدیث کی لاکھوں، ہمارے پاس ہزاروں کتابیں موجود ہے، لیکن اس مجمع میں ایک آدمی ایسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک حدیث مجھے جگانے نہیں دیتی، رات کو سونے نہیں دیتی. کوئی نہیں. 6666 میں کوئی ساتھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک آیات جب میں پڑھتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی. نہیں،
حافظ قرآن صبح سے لے کر شام تک پورا قرآن مجید ختم کرتا ہے، مگر دل اسی طرح ٹیڑھا ہے، پھر گناہوں کے انبار میں لگ جاتا ہے۔ دل آج مردہ ہے، دل، اس دل و تصوف کا نام دل پر محنت کا نام ہے۔ دل جب خالی ہو جاتا ہے، اس دل میں گندا خون آ جائے تو پورے وجود میں گندا خون تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں، آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا۔ کولیسٹرول کیا چیز ہے؟ فرمایا آپ کے خون کے اندر گھی زیادہ ہو گیا، کیا ہو جاتا ہے جی؟ جب یہ دل میں آتا ہے پمپنگ سلو ہوتی ہے، اسٹاوینا وڑ ڈیرا نگا غزلو وڑ کی پمپنگ سلو ہو جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جی کولیسٹرول ہے، اور یہ جا کے جم جاتے ہیں گھی وڑ نہیں پر کیا پکیوز ہے کہ جم چی کہتے آپ کو کلاٹ پڑ گیا، دزڑ پر رنگ بندی گلے گیا دے۔ سمجھ رہے یہ بات؟ اب آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ہمارے کانوں سے جب غلط دل میں جا رہا ہوتا ہے، ہماری زبان سے جب غلط استعمال ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں جب غلط استعمال ہو رہی ہو، ہماری سوچ جب غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی اندر جب گندگی جا رہی ہوتی ہے تو یہ بھی دل کو گندا کر کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کی طرف خود کو روکنا چاہتا ہے، وہ پمپنگ صحیح نہیں ہوتی، وہ دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے، ہم خود کو روک نہیں سکتے۔ یہ ضربیں اس لیے لگتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل خالی ہو جائے۔ حرام لقمہ صوفی کے لیے تباہی ہے، مشکوک خوراک تباہی ہے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی گزرے ہیں، اکثر ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صوفیاء نے تفسیر کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس دن ایک بگوڑا کہہ رہا تھا کہ جتنے تصوف کے بزرگ گزرے ہیں کسی نے بھی کتاب نہیں لکھی۔ ان سے کہتا ہوں قرآن کی تفسیر نہیں لکھی۔ اس بیڑا غرق سے ہم کہتے ہیں یہ روح المانی تیرے باپ نے لکھی ہے، یہ تفسیر مظہری کس نے لکھی ہے، شیخ ابن عربی کی تفسیر کس نے لکھی ہے؟ بھئی یہ سارے صوفیات ہیں نا۔ بیان القرآن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، آخری صدی کی، اب ہمارے زمانے صدی کی کتاب ہے، یہ لکھی ہے بھائی۔ لیکن انہوں نے انسانوں پر قرآن کا ہمارے وجود پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، امراض لکھے بھائی کہ ان مرضوں سے خالی کر دو وجود، یہ قرآن اور حدیث عمل کرے گا۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ تو مطلب یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ثابت ہوگی؟ کس کے لیے؟ تو جب تقویٰ ہوگا تو قرآن ہمارا پر اثر کرے گا۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے؟ تو تقوی کے معیار پر آنا چاہیے کہ نہیں؟ تو تقوی کس بلا کا نام ہے؟ آج تو ہر آدمی کہتا ہے میں متقی ہوں، بدبختی یہی ہے نا۔ کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں تقوی پر عمل نہیں ہے، فتوے پر عمل ہے۔ متقی تو وہ ہے جو تقوی پہ عمل کرے نا، فتوے پہ نہیں۔ تو ہدایت قرآن مجید کس کو ملے گی؟ لگرامت کیجیے بچہ، ہاں راضی راضی مخیرہ والے بچہ۔ یہ دلوں پر محنت کا نام ہے۔ کس چیز پر؟ دلوں پر محنت کا نام۔ کانا ہمارے تمام بزرگوں نے لکھا۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو آپ طرح طرح کے واقعات سنتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ حضرت مشکوک خوراک بالکل نہیں کھاتے، بہت احتیاط کرتے، بڑے بڑے لوگوں کے گھر جاتے، حضرت بالکل خوراک نہیں کرتے، کہتے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے۔ عاجز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اتنی احتیاط کی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنے سال مظاہر العلوم میں پڑھایا سہارنپور میں، حضرت آخری ایام میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کس لیے؟ تاکہ موت آئے مدینے میں۔ حضرت تشریف لے گئے، سارے پیسے جمع کیے،
کتب خانے سے جتنے پیسے آتے رہے حضرت نے جتنے سال پڑھا احتیاطاً سارا جمع کر دیا. کہتے میرا یہ پڑھانا بھی اللہ کے لیے. ہمارے اکابر بڑے احتیاط کرتے تھے کھانے میں، سننے میں، بولنے میں، بہت زیادہ. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے میں مدینہ منورہ گیا سہارا، میں مدینہ منورہ مسجد نور چلا گیا تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. تو میں نے شکایتیں لگانی شروع کر دی گرامین والوں کی، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمانے لگے؟ فرمایا میری آخری عمر ہے، مجھے کسی کے اوپر بدگمان مت کرنا، میں نہیں سن سکتا، مجھے اپنے لالے پڑے ہوئے. فرمایا حضرت نے مجھے سختی سے ڈانٹا، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا. یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی. اس احتیاط کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا نوازا، ان کے دل اتنے جاگے ہوئے تھے. پھر قرآن کی ایک آیات بھائی 1000% عمل تھا، 100% نہیں، ان کے پاس 1000% کا عمل تھا. ہمارے آج کے نوجوان نسل کی فیس بک پہ بدگمانیاں ہیں، غیبتیں ہیں، پراپیگنڈے ہیں، ساری چیزوں سے خود کو گندا کر رہے ہیں اور خود کو صوفی بھی کہتے بھئی میں تو بڑا ذاکر ہوں. تو ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ ذاکر اس کو کہتے ہیں جو غافل نہ ہو. زبان پہ تو آپ ذاکر ہے مگر دل سے تو آپ غافل ہے، فکر تیری نہیں بن رہی ہے. ذکر تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں فکر نصیب ہو جائے. آج امت میں فکر نہیں ہے، اس لیے تو تباہی ہے. ذکر تو ہے، فکر نہیں ہے. اپنے بریلوی حضرات کو دیکھے ہوں گے، رنگ بڑے کالے کالے، اتنے ذکر کرتے ہیں. یہ رنگ کیوں کالا ہوتا ہے؟ شرک کی وجہ سے. زرد قسم کا رنگ کیوں ہوتا ہے؟ بدعت کی وجہ سے. ہمارے اکابر شرک اور بدعت سے بڑے دور تھے. جتنے ہماری خانقاہیں ابھی بھی موجود ہے جس کا اوپر علماء دیوبند کا تسلط نہیں ہے، جیسے ہم اپنی طرف سے چلا رہے، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ چومے جا رہے ہیں. بھائی آپ احتیاط نہیں کرتے. ہاتھ چومنا گناہ نہیں ہے، مگر اگر آپ آج کے دور میں اس چیز پر احتیاط نہیں لگیں گے تو لوگ پاؤں پڑیں گے، شرک میں مبتلا ہو گئے. اکثر خانقاہوں میں تعویذ گھر بن گئے. جو مرید آ رہا ہے بھائی سر دڑ پیرے لریکم تعویذ فلا فلا فلا. مجھے پچھلے دن میں کل ایک ساتھی نے فون کیا، زلدیو بیمار دمو مو غلطی کی گیو، اور میں نے پلیٹے بھی لکھ کے دیے. میں نے کہا کاش میں موبائل پہ اندر گزرتا میں سموالے ہوئے. اپنی تو تیری یہ عالم ہے، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہے تجھ سے، اور دموں بچی لکھ دیے. دم کون سا فرض ہے؟ پھر عورتوں کا دم کرنا کون سا فرض ہے؟ یہ تو تباہی لاتی ہے، دل غافل کر دیتا ہے. ان کے شوہروں میں محنت کرو، شوہر بیوی کو ٹائم دے. آج عورتیں ذہنی بیمار ہو گئی ہیں، شوہر توجہ نہیں دے رہا ہے، ہم عورتوں پہ محنت کر رہے ہیں. مردوں پہ محنت کرے، وہ گھروں کو توجہ دے، گھر جنت بنا دے. خدا کی قسم اس کسی بیوی عورت کو جن نہیں چڑھیں گے. یا جو فٹس پڑ رہے ہیں زر خلو کی یو خزبانی پی رہی، اور باقی سارے ذہنی بیمار ہیں، جھٹکے پڑ رہے بیچارے، پریشان، گھروں میں پریشانیاں ہیں، شوہر ٹائم نہیں دے رہے، ذہنی بیمار کر دیا ہم نے. گھروں میں ٹائم نہیں دے رہے. آپ کی بیوی کسی کی بیٹی ہے، کل تیری بیٹی بھی کسی کے گھر جائے گی. تیری بیٹی رات کو فون کرے میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس ماں باپ پہ کیا گزرے گی؟ بچی ٹینشن لے 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 کر ذہنی بیمار ہو جائے گی. پھر جھٹکے پڑیں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ میرے پاس لائیں گے، ہم کہیں گے اس پہ جن ہے. جن کدھر ہے بھائی؟ آپ اس کی روٹین لے لے. روٹین دیکھ کے تو راتوں کو 3 بجے تک ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پہ لگے ہوئے ہیں، دن کے تکے ہوئے رات کو موبائل میں گھسے ہوئے. نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، ذہنی امراض بن رہے، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے. ہم اس کو جن کا نام دے رہے. گناہوں کی نحوست نہیں سمجھتے، جادو کو جادو سمجھتے ہیں، گناہوں کی نحوست نہیں سمجھتے. فرمایا اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے کسی کو عذاب نہیں دیتا،
فرمایا دنیا کی محبت ڈال کر اس کو مصروف گناہوں میں کر دیتا ہے تاکہ توبے کی توفیق نہ ملے. گناہ خود ایک عذاب ہے. آپ گناہ کریں گے سب سے پہلے ڈریں گے, کسی کو پتہ نہ چلے. یہ ڈر جو ہے یہ وجود میں طرح طرح کے امراض پیدا کر دیتے ہیں. آج کل نوجوان بزدل کیوں ہیں؟ میرا دل دھڑکتا ہے, مجھے وسوسے آتے ہیں, مر نہ جاؤں, میرے اندر خوف ہے. یہ گناہوں کی اثر ہے. تقوی والا تو ڈرتا ہی نہیں ہے, اس کو تو موت نہیں لگتی, اللہ سے ملاقات لگتی. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. کیوں؟ وہ کامیابی کیا تھی؟ اس کے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں تھی, کچھ چیزیں ہی نہیں تھی, سب کچھ تھا اللہ کی محبت اور معرفت. وہ موت کو موت نہیں, اللہ سے محبت سمجھتے تھے, تقوی سے بھرے ہوئے تھے. ہمارے پاس آج کتابیں بہت ہیں, اتنی زیادہ ہے. شیخ حسن شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر, اس سے کسی نے عرض کیا حضرت کتابیں, ہمارے سرحد کے علماء کتابیں نہیں لکھتے. حضرت نے فرمایا ہم اس لیے نہیں لکھتے کہ جو کتب خانے بھرے ہوئے یہ پڑھ لو, اس پر عمل کرو, اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کدے جو لکھا گیا اس پر عمل تو کرو نا, اس پر عمل والے کدھر ہے؟ اس پر کدھر ہے؟ ہمارے اکثر علماء, ہمارے ہاں تفسیریں بہت کم ہوتی ہے, سالانہ چھٹیوں میں بہت کم ترجمے ہوتے. میں نے بہت سوچا, ہمارے علماء ان چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے اس پر عمل کب ہے؟ اب ماحول اس کو مہیا کرو, اس کو اعمال والا بنا لو. اعمال والے کدھر ہے؟ عمل والے نہیں ہیں بھائی. ہمارے بزرگ بڑے احتیاط کرتے تھے. سارے اکابر ایسے نہیں ہے بھائی, آپ جس کو دیکھیں سب کی شان اعلیٰ. یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا. ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے, غٹو اور کوٹ ہے. یہ تو جاہل لوگ کہتے ہیں. پھول سارے پھول ہوتے ہیں بھائی, کس کی خوشبو کیسے, کس کی خوشبو کیسے. سارے تقوی سے بھرے ہوئے تھے. کس چیز سے بھرے ہوئے تھے؟ اللہ کی محبت اور معرفت کے ڈر سے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے پہلی دفعہ. روزے رسول پہ نہیں جا رہے, ڈر خوف کی وجہ سے کہ کون سا منہ لے کے جاؤں گا بھائی. آج وہاں تصویریں بن رہی ہے. ایک ظالم نے کیا کیا, روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر رہے, موبائل آن کر کے کہتے ہیں خود ہی سلام پیش کرو. تو فرشتہ بن رہا ہے, بیڑا غرق. جو ہمارے بزرگوں کا طرز ہے, آپ جب گزرو جا کے شیخین کو بھی بس عرض کر دینا سلام. جو طریقہ اکابر کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے آ رہا ہے وہی کرو نا. اتنا بے غیرت آدمی بن جاتا ہے, اتنا بہادر کہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی خود کو محتاج نہ سمجھے. اور ایک فیڈرل منسٹر ہمارا بدبخت کیا کہتا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا آپ مجھے جانتے ہیں میں پاکستان میں فیڈرل منسٹر ہوں. ظالم, یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل بھی اجازت لے کر آتا ہے. یار تمہیں پتہ نہیں ہے کون سی جگہ ہے جہاں انبیاء خود کو محتاج سمجھے, جہاں افضل فرشتے کہیں, تمہیں اللہ نے وہاں موقع دیا بھائی. یہ کیوں؟ یہ بدبختی کی علامت ہے. ہمارے دل ایسے پتھر ہو گئے, دلوں پر محنت نہیں ہے. دل کے اندر تقوی نہ ہونا تو جھکاؤ نہیں آتا, خدا کا خوف نہیں آتا. اس لیے دلوں پر محنت بہت ضروری ہے. ہمارے بزرگ سارے دلوں پر محنت کرتے, کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے وجود میں حرام نہ جائے. جتنے سرکاری ملازم ساتھی بیٹھے ہو, ہمارے سروس بک میں ایسے 10 انگلیاں لگتی ہے ایسے. کل میڈیکل ہوئی شکانا تھا سروس بک کی ویلاس گولی پہ کیوں لگا ہوا؟ کیوں؟ آپ کی وقت امانت ہے. آپ 8 بجے ڈیوٹی 8 بجے جایا کریں, منگا 10 بجے رو, سلور بجے ڈیوٹی 2 بجے رو. سمجھا گئی؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کاغذوں نے سرکاری کور تمراوڑی فائلوں نمراوڑی, بچے جا کے اس پر رم کاغذ دے. ایک گھر گئے ہوں اتنے سیکریٹریٹ کے فائل پڑے ہوئے ہیں,
داغه پیډونه را پسې راوستو په دې باندې راته ذکر ولیکي. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، سرکاری کاغذ ہے یار، یہ گھر کیوں لا رہے ہو؟ سرکاری گاڑیاں، سرکاری وسائل یہ ہمارے نہیں ہے بھائی. اسی طرح یہ بجلی چوری کرنا یہ ہمارے نہیں ہے. دا گیس غلاکانی کہتے ہم نے نیچے پائپ سے لیا. یار یہ کیا کچھ چل رہا ہے؟ جب اتنا حرام ہمارے بچوں کے وجود میں جائے گا تو وہ حرامی بنیں گے، حلالی نہیں بنیں گے. کل اس کو گناہ کرنا آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. اس لیے حرام سے بھائی ہمارے پاس وسائل زیادہ نہ ہو، مگر ہمارے پاس وسائل کے لیے پھر مسائل بڑے پیدا ہوتے ہیں. آپ کے پاس تو پیسے بہت زیادہ آئیں گے، بریف کے اندر حرام کے پڑے ہوں گے، مگر بچے بدی غرضی کی خپکی بیراڈو نہیں تریخی بدی ہوتی ہر نی آپریشن بیشوی 18 سال تبرسی سلور ذرا آپریشن بدی مرتکڑی، پھر آپ کے بچے صحت مند نہیں رہیں گے. یہ حراموں کے لیے ہزاروں رستے ہوتے ہیں. حلال میں اللہ برکتیں ڈالتا ہے. کیا اللہ وسائل کے مسائل پیدا نہیں کرتے. آپ کی تنخواہ میں برکت ہوگی، آپ کی رزق میں برکت ہوگی. اس لیے سب سے پہلے تو جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سارے نیت کریں گے کہ ہم حلال کھائیں گے. کوشش پکو کر اسراف سے بچو بھائی. ہمارے بزرگوں کی سبق ہے ضرورت سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. جو لوگ اسراف پہ چلتے ہیں اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں، وہ محتاج ہو جاتے ہیں، پھر وہ مخلوق کے محتاج ہوتے ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی، قرضدار رہتے ہیں. آج ہم جتنے زیادہ قرضدار ہیں خدا کی قسم سب کے قرض ہے. دیکھو ہمارے زیادہ قرض ہے کس چیز کی وجہ سے؟ خواہشات کی وجہ سے. ہماری ضرورتوں کی وجہ سے اللہ کسی کو محتاج نہیں کرتا، خواہشات کے لیے تجھے محتاج ہونا پڑے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے. تیسری بات، طمع نہیں رکھنا. کوئی بھی بڑا سا بڑا آدمی آ جائے مخلوق سے طمع نہ ہو. کس سے ہو؟ کس سے ہو؟ اللہ سے. یہ فلاں اس لیے ہے آتا ہے میرے پاس، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں بھائی، اس کو بیچتا کون ہے تیرے پاس؟ کون بیچتا ہے؟ تو بس جو بیچ رہا ہے تو وہ تیرے مسائل کے حل کے لیے بھی کسی کو فرشتہ بنا کے بیچتے. بعض لوگ کہتے ہیں سچوں سے تعلق رکھو. کہتے کیوں رکھو؟ کہتے کل کوئی مسئلہ آ جائے. آپ سے کہتا ہوں پھر یہ سوچو سے کیوں رکھتے ہو؟ وزیر اعلیٰ سے رکھو. وزیر اعلیٰ سے کیوں رکھتے ہو؟ وزیر اعظم سے رکھو. پھر وزیر اعظم سے کیوں رکھتے ہو؟ صدر سے رکھو. صدر سے کیوں رکھتے ہو؟ امریکہ سے رکھو. پھر آخر میں بات کہاں آ جاتی ہے؟ پورے کائنات کے رب سے تعلق رکھو، جو گرمی لا سکتا ہے، سردی لا سکتا ہے، خزاں بہار لا سکتا ہے، وہ تیری زندگی میں بھی بہاریں لائے. وہ مسائل بھیجے گا، مسائل سے پہلے اللہ حل بھی بھیج دے گا. اسی سے تعلق جوڑ لو. پورے کائنات کو کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ یہ درخت جو ہے یہ پانی پیتا ہے. سارے سائنسدان اس چیز پہ تحقیق کر لے بھائی درخت جو ہے یہ پانی پیتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا اس کا منہ کدھر ہے؟ اس کو کہاں سے اللہ پلا رہا ہے؟ آپ جب گندم کا بیج ڈالتے ہیں وہ پانی بھی پیتا ہے، اس کا منہ کدھر ہے؟ جب آپ ایسے ہی زمیندار ڈال لاتا ہے اس کو سیدھا کرنے والا کون؟ اس کو پانی پہنچانے والا کون؟ اس کو بڑا کرنے والا کون؟ اس میں ہزاروں دانے پیدا کرنے والا کون؟ پھر ساری دنیا کے لیے ضرورتیں پورا کرنے والا کون؟ تو پھر اسے ہی تعلق جوڑو بھائی، اسی سے جوڑ لو بھائی. جو بیماریاں بیچ سکتا ہے وہ صحت نہیں بیچ سکتا. بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے سائنسدان ہیں یہ جو ریسرچ کر رہا ہے اس کھانے میں یہ ہے، اس میں پروٹین ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس کے دماغ میں ڈالتا کون ہے؟ یہ تحقیق کے لیے دماغ کس نے دی ہے؟ یہ سارا کچھ جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ چلا ہے. تو جب اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے تیرے مسئلے اتنے زیادہ ہے. بس اس دل کو اللہ کا گھر بنا لو. کس کا گھر بنا لو؟ پھر قرآن کی ہر آیات پر عمل آسان ہو جائے گی. حلال طریقہ وجود میں ہو، حرام دل میں آج ہر دلوں میں حرام بھرا ہوا ہے. آنکھیں ہیں، آدمی کہتے ہیں میری آنکھ صاف ہو جائے، مگر صاف کیسے ہوگی؟ یہ آنکھ جو ہے یہ سارا وجود دل کا محتاج ہے.
جب دل صحیح ہوگا آدمی دوڑے گا بھی. کسی کے دل میں مسئلہ ہو نا، چند قدم لے لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہوئے زڑ بیمار ہے، تیز نشمت لے، دل صحیح نہیں ہے. اسی طرح آج دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے. دل چاہتا ہے میں نفل پڑھوں، نہیں پڑھ سکتے. رات کو جاگتے ہیں، سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. بھائی ایک گولی کھا لو، دو کھو لو. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں 10 گولیاں کھاتے نیند نہیں آتی. یہ دل لوگ کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں تیرا دماغ نہیں سوتا. وہ نیند کی گولیوں میں دماغ سلانے کی دوائی دیتا ہے، جبکہ اللہ نے سکون دل میں رکھا ہے. جب دل میں سکون ہوتا ہے دماغ سو جاتا ہے. آج ہم دماغ کے سلانے کے لیے دوائیاں دے رہے ہیں، دل کو سکون کے لیے دوائی اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے. آپ کو کبھی نیند نہ ہے، آپ قرآن کھول کے دیکھیں. یہ الفاظ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دل میں نور پیدا کر دیتا ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، احتیاط کریں گے. بھائی آج ذاکر بھی بہت ہے، مبلغ بھی بہت ہے، مجاہد بھی بہت ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ابھی چل پڑا ہے. ہمارے سپریم کورٹ صاحب، وہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہے، ابھی انہوں نے ایک نیا وہ معاملہ شروع کر دیا ہے کہ بھائی اسلام میں تبلیغ کی گنجائش سب کو ہے. ختم نبوت والوں کو جو قائدین لعین ملعون ہے ان کو کہتے ہیں ان کے آپ لوگ تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ اس لیے یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے؟ جج خود کو قرآن سے مبرہ سمجھتا ہے. بھئی آپ اہل علم کے ساتھ بیٹھو. آپ جب کوئی مسئلہ دے رہے ہیں، جنہوں نے 10 سال 20 سال قرآن اور حدیث پہ محنت کی، ان کے ساتھ بیٹھنے میں تو مر جاتا ہے تو بیٹھ نہ کہ یہ جو مسئلہ آیا ہے سپریم کورٹ میں، علماء کے ساتھ بیٹھ کے بھئی کہ یہ چیز شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ قرآن میں کیوں کہا گیا اہل علم کے پاس سے لے جاؤ؟ اس لیے تو کہا کہ مسائل پیدا ہوں گے. یہ دنیا بنایا کس نے؟ تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ تو پھر اللہ کا نظام ہونا چاہیے. تو بھئی جب تو سپریم کورٹ ہے، پاورفل ہے، بھئی سپریم کورٹ ہے، ہم مانتے ہیں بھئی، تو جب مسئلہ جب فیصلہ دے رہا ہے تو علماء سے ذرا پوچھ لینا. اسلام آباد میں کتنے علماء ہے؟ سپریم کورٹ میں کتنی بڑی مسجد ہے، اس کا امام ہے، خطیب ہے، اس کو بلا لو. بھائی یہ جو ہے آپ کی 73 کی آئین میں ہے، 7 ستمبر کو جو قائدین کافر قرار دیے گئے وہ بھی سپریم کورٹ نے، پارلیمنٹ نے جو قرار دیے تھے، پھر فیصلہ ہوا، بعد میں آئین بنی، وہ سارا کچھ تو موجود ہے. 256 298 بھائی بہت سے سیکشن ہے اس میں موجود ہیں کہ یہ لوگ نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اذان کر سکتے ہیں، نہ مسجد نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد لکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، اب اس نے ایک نیا شوشہ ڈالا. ملک ایسے بھی حالات سے، کتنے سخت حالات سے ہمیں بھی گزر رہے، ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے، اسکول کالج یونیورسٹی اور کیا کچھ ہم بن رہے، ہمارا نظام کا ایسے ہی بیڑا غرق بنا ہوا ہے. اب ایسے مسائل پیدا کر کے جب مذہبی طبقہ اٹھے گا تو لوگ کہیں گے آپ میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، آپ لوگوں میں لچک نہیں ہے. تو علماء کہیں گے بھئی ہم میں لچک ہے لیکن بغیرتی نہیں. اسلام میں صبر ہے، کیا ہے؟ بغیرتی نہیں ہے. بھائی یہ کائنات بنا ہی اللہ کے محبوب کے صدقے ہیں، ہمارا ملک بنا ہی اسلامی نظام کے لیے ہے. جب یہاں پر اللہ کے محبوب کی ذات پہ ڈاکہ ہوگا تو اس میں تو صبر نہیں ہو سکتا نا بھائی. آپ مظلوم کو کیا کرو گے؟ مارو گے، وہ چلائے گا. ہمارا ملک آج مذہبی طبقہ مظلوم ہے مگر ہم بغیرت، کیا بغیرت نہیں ہے بھائی. تو اس لیے میرے ساتھ سارا نہ لگا لو کہ ہم اللہ کے محبوب کی ذات پر کوئی بھی بات آ جائے سر کٹائیں گے انشاءاللہ. اس کی عزت پر سب کچھ قربان کریں گے، قربان کریں گے نا بھائی. تو ہم یہ بھائی درخواست کرتے عاجزانہ کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی طاقت دی ہے، قیامت کے دن آپ بھی اللہ کے محبوب کے سامنے پیش ہوں گے، آپ نے بھی جواب دینا ہوگا. بھائی ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں کہ بھائی آپ علماء کو بلا لیں. اسلامی نظریاتی کونسل ہے، پورے ملک کا ایک ادارہ ہے، اس کو بلا لے بھائی کہ یہ جو ہے، یہ میں جو فیصلہ دے رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو بھائی ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، دعا کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ فرمائے ہماری شکل میں، علماء کے ہاتھوں. یہ علماء ہی کی وجہ سے دنیا کی رونق ہے، یہ نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں رہے گا.
جب تک علماء ہوں گے قیامت نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کہنے والا، اللہ اللہ سکھائے گا کون؟ اہل علم ہوگا. جاہل لوگ تو پھر جب بیٹھیں گے وہ تو پھر وہ بدعات شروع کریں گے، وہ تو تجھے قباروں اور مزارات سے طواف کرنا سکھائیں گے، وہ تو تمہیں 11ویں 12ویں یہ ساری چیزیں سکھائیں گے، وہ تو تمہیں رسمیں جادو اور ان چکروں میں تو ہم پرستی میں ڈالیں گے. خبرہ جوڑن کو، کرا جوڑن کو، سرا جوڑن کو، کیا کچھ، وہ تو تمہیں بیمار کر دیں گے. جب کو تکار کرا گلے. ایک اس دن مجھے کوئی کہنے لگا الو ہمارے گھر آ کے بیٹھ گیا ہے. نمائل سے چل لو وہی تھا کہ پکم کور کی کور کا زبرا دیا. تو میں نے کہا یہ جو پہاڑوں میں بیٹھتا ہے الو بیچارہ جائے گا کہاں؟ کہاں جائے گا؟ خدے نے پیدا کرے نا نہ بجر تکینی. پھر تو پورے کائنات میں اللہ کو علم نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک کرے تداشی میں پیدا کرے تاکہ چلتا نہیں مصیبت تھے. بھائی ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہے، یہ سب کے اپنے اپنے کام ہے. تمام مخلوق میں اللہ نے کسی چیز کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا، سب میں کچھ نہ کچھ خیر ہے. سمجھ آ گئی؟ نہ جس منہ پکور ناسو بس مصیبت راضی. میں نے کہا جیسے تیرا گمان ویسے اللہ کے فیصلے. یہ تو ہم پرستی ہے. کیا ہے؟ خباز اترول سر زمون نہ لگی زمون کور تراغا وجی چاگا ہوا تا زمون کور کے جنگ شو. خمائی لبا دی رپلار خور ہوئی بالکل مال دا مور خور سر خدا چل لکی گی. دا سبک را لمور وقیا چولی. ساسو ترون خنی دی، ساسو ماماگان فرشتی دی، ساسو دم پلار خوین دی خنی دی، ساسو زما خوین دی صحابیات دی. یہ گند ہمارے ذہن میں بھرا ہوا ہے. بھائی رشتے جو ہے والدین کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں یہ ہمارا خون ہے، اس کا ادب اور احترام. انگریز نہ بنو. انگریز کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں پرائیویسی چاہیے. انگریز کے ساتھ کوئی رشتے نہیں، نہ تور نہ بلار. اس کا کیا ہے؟ اس بیچاروں کو تو علم بھی نہیں ہے، ان کے بچوں کو خبر بھی نہیں ہے. رشتے دارم سشی. وہ بیلجیم میں سوال آیا 5 رشتے داروں کے نام لکھو. صرف ایک مسلمان بچے نے جواب لکھا اور ایک سکھوں نے جواب لکھا. سکھوں کے رشتے میں تھا، وہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہے، ان میں بھی رشتوں کی تمیز ہے. آگے لکھ رہے ہو 5 رشتے دار پورے کسی نے جواب نہیں لکھا. ناگی کیسے پتا ہے رشتے سے تو ہوئی؟ ان کو تو خبر ہی نہیں ہے. 18 سال کو ہوتے ہی سنگجے انڈا روزی کا انڈی نہ بچے روزی جسو پوری وزر غٹی شمی نہیں ناستی. وہ جیسے کہ وزر غٹی جی پکا ملاڑو تلی. انگریزوں کا سسٹم بھی یہی ہے، گھر میں رہیں گے 13-14 سال تک رہیں گے، پھر انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور چلے جاتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں لگتا. پھر ان کے بچے بھی اسی طرح ان کے بچے. ہماری نئی نسل بھی ایسی چل پڑی ہے. زان لبا پلیٹ ہونی سو مور زمانگا تاثر گزارا نکی گی اور بخواقی والے دے انگور اس حق نشتا، انگور پاگا حق نشتا. یہ جو نئی نئی تقریریں چل رہی ہے، نئی جی علماء نے کہا جی خواقی پا مونگا بالی سا حق نشتا. اکثر عورتیں مجھے کیا کہتی ہے، مونگ بالی خدا خواقی حق نشتا. یہ قرآن میں احسان کا درجہ کس کے لیے آیا؟ در کافرانو دا پر راگلی. یہ جو ساس سوسر تیرے ساتھ گھر میں رہ رہے نو دا قرآن کافروں لنازل شوے. اللہ نے فرمایا احسان. احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا تیرے اوپر حق نہ ہو اس کے ساتھ بھی اچھا کرو. تیرے شوہر کے ماں باپ ہے نا بھائی، کل ستا مور پلار ستا خواقی ستا مور دی جنے تیم ستا مور پلار دا سیو باسی، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی کہیں گے آو آو رو رضا زمانہ مور پلار اللہ ملچہ نا کنال تخو تقریر نہ کوئی. اتفاق میں برکت ہے. رونو تاوی اتفاق کیوں سی گی بیل نشی او دلتا مونگ لراشی لگوڑنے سب ہوئی. شاہ صاحب دعاو کئی کنا چی بس دا خاون میزان لگورو نیسی بس دیر پازا بی بیا ورطے مونگا دا دعا ستا رونو لمکو. نا خدای دے اگی اتفاق نہ خرابی. اس کے لیے تو ہماری لیے بہت دعائیں چی اتفاق نصیب شی. خپل خاون ارک کئی. یہی خرابی ہے، یہی ہمارے جو ہے خرابی ہے. جو نئے سوچ والے جو پیدا ہو گئے، نئی نئی باتیں آ گئی. بھئی یہ نئی نئی باتوں کو والے درخواست کرتے ہیں
بعض لوگوں کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے. بھائی انگریز سسٹم نہ نافذ کرو, یہ تباہی ہے, وہ تو خود برباد ہو گئے. ہاں سائنس سے کسی نے پوچھا آپ لوگوں کی جو اتنی تحقیق ہے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں انسانوں کو تو بہت فائدہ ہوا سائنس جاننے کا, لیکن ہمارے گھر اجڑ گئے. جب پورن پاتی نہ خزشتہ نہ لوشتہ نہ سجتا, ہم تو بڑے دور چلے گئے. ہم بھی تباہی کی دہانے پر ہے. بھئی ہمارے اکابر اسلاف بزرگ جو تھے وہ سچے تھے. کیا تھے؟ وہ حق پر تھے. بھائی یہ نئی ڈگر شروع نہ کرو, یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا. پھر نئی نسل ہماری بڑی برباد ہوگی. ہم بھی انگریزی فلمیں دیکھ کر لڑکی الگ رہ رہی ہے. ہماری بچیاں بھی ادھر سے جا کے اسلام آباد میں فلیٹ لے کے رہ رہی ہے. اسلام آباد جی ڈیر خزے رہی جی بولے 150 کار نہ لری. یہ جو 150 کار نہ لری یہی تباہی ہے. ادھر تو کوئی نہ کوئی ڈر ہے, لوگ کیا کہیں گے, گناہ نہیں کر سکتے. التخوش لڑ جائے تو ٹوٹ پکا ہر اختری کا. اس لیے تو گاڑیوں سے بوتل برآمد ہو رہے ہیں. ولی 150 کار نہ لے. یہ جو تیرا بڑا کوئی روکنے والا نہ ہونا, یہ تباہی ہے. داولی ہوئی کل مار صادقین نیکانو خلق سرکینی. کیوں کہتے ہیں اہل علم کے پاس جاؤ کہ وہ تمہیں روکے ٹھوکے کہ بھئی تو غلط ہے, تمہیں روکنے والا کوئی ہو. یہ علماء ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ یہ ہمیں بندش لگتی ہے. یہ جو 9 مارچ کیا ہوتا ہے, وہ جو مصیبت عورتیں نکل آتی ہے, کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے, عورت پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. جی کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ہم تو عورت کو گھر میں بیٹھ کے پلا رہے کھلا رہے. آپ نے نوکری کی, آپ تعلیم کر رہے تھے, چامڑا کی چاہمڑا نے کی پسڑک راوت ایچے گئے سو گل سمنے ہوئی. کس نے کچھ کہا ہے؟ آزاد تو ہم ہو, کون سی آزادی چاہیے؟ سو کے خزے ناشتی کی نوز پر وہ. بھائی اسلام نے ایک وفا کا درس دیا ہے, اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرو. شوہر کو کہا بیوی کے ساتھ وفا کرو. یہ اسلام کا درس ہے نا بھائی. اور آزادی کیا چاہیے؟ ہر مرد سے دوستی ہو. جی میرا شوہر بڑا شکی مزاج ہے. ایک سے میں نے پوچھا کیا شکی مزاج ہے؟ جی وہ جو میں آفس جاتی ہوں تو وہ کہتے اس سے کیوں بات کرتے ہو, اس سے کیوں بات کرتے ہو. تو کیا کہے, بے غیرت بنے؟ نہیں جی, اس کی سوچ بڑی جو محدود ہے, یہ بے غیرتی ہے. کیا ہے؟ بچوں پہ روک ٹوک نہ لگانا, بیوی کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا, یہ بے غیرتی ہے. کیا ہے؟ غیرت مند آدمی کیا کہتا ہے کہ میری بیوی بچے میرے اولاد گناہ کے راستے پہ نہ جائے. کس چیز کے راستے پہ؟ جو غلطیاں ہم نے کی, ہم نہیں چاہتے ہماری اولاد وہ غلطیاں کرے. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کون سا آدمی ایسے چاہے گا کہ میں نے جو گناہ کیے میری اولاد بھی کرے؟ کوئی کہتا ہے؟ برے سے برا آدمی نہیں کہہ سکتا. یہی روک ٹوک انسان کو انسان بنا دیتا ہے. جن کالجوں میں سختیاں ہوتی ہے نا, وہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. جن مدارس میں سختیاں ہوتی ہیں وہاں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. سختی انسان, یہ قاری صاحبان کیا ہوتے ہیں, دادر سپاری چپیا دی منگے ویڈیو نہیں والی قاری صاحب ظالم دے وال کئی قاری صاحب دا دے بیڑا غر کو تو یہ کتاب نہیں یاد ہو رہی. یہ 30 بار اس کو کیسے یاد کروائے؟ یہ نفس کب مانتا ہے؟ یہی سختی بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے. تو بتا سر خوشپاڑ اسکال پیر کی یہ درخواست نشی کرے. ادھر قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے 2 سال بعد پورا قرآن سناتا ہے, ایک حرف بھی غلط نہیں ہوتا. یہ سختی جو ہے یہ اس کو حافظ قرآن بناتا ہے. یہ حدیث کی جو بخاری سیاست کی جو اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, بعد میں آپ ان علماء سے مسائل پوچھتے ساری یاد ہوتے. یہ ایک تربیت ہے, ادب ہے, سختی ہے. جس علم میں ادب نہ ہو وہ گمراہی ہے. ہماری یہ سختی, علماء جو کہتے ہیں استاد آ گیا طلباء کھڑے ہو جاتے, کہتے جی داتا سو مشرکان کا جانتے ادھراؤ, بیڑا غرق جانتے نہ ادھراؤ. یہ تربیت ہے کہ کل باپ آئے تو باپ کے سامنے کھڑا ہوا کرے. باپ کے ساتھ بات کرو تو نگاہ نیچے ہونی چاہیے. یہ چیزیں آپ کو مدارس سکھاتی ہے. کالج میں تو کیا کہتے ہیں, انگریزوں کے ڈگر پہ چل پڑو. انگریز کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ, ہاں ڈیڈ سر, ڈیڈ ہومڑتا ہوئی وہی ڈیڈ ہو گیا. وہی سا موبائل ڈیڈ شو چلاٹ چوئی نان کی اوی ڈیڈ شو. انگریزان پلار دسو ڈیڈ مڑشویا تیری تو کوئی غیرت ہی نہیں. منگر تا پلار ہوئی بھائی, پلار ویختا ہوئی خواہ چاہتا ہوئی, اب مڑتا پلار نہ ہوئی خواہ آئی تا مڑے ہوئی.
نغی ہوتا ڈیڈ بھائی والے وہی تالوڑا بار کری تو قاسم ڈیڈی تدری بار کری عظیم ڈیڈی بے غیرتا ڈیڈ بھائی ہم وہی دا پلار دے قرآن کریم سوی او فین فلا تنہرهما افم ورتم او پلار تا اللہ سوی تمانا حیا وکستا بچی بتانا حیا کی نن پلار موبائل فلمون ڈرامے گانی پلار حیا نکی بچی بتی سا حیا کی تو اللہ ہمیں نیک بنا دی. تو وہی جگہ چیف جسٹس صاحب سے بیانی گزارش ہے مودبانہ گزارش ہے التجا ہے کہ ویرا تا پخپو پروزی پخپو مولا پریوزو اللہ کے محبوب کے صدقے ہم ان کے پاؤں پڑنے کے لیے بھی تیار ہیں محنت کر رہے ہیں زاری کر رہے ہیں کہ بھائی حالات ہمارے ملک ایسے بھی ہیں تو آپ سے مودبانہ گزارش ہے آپ نے جو کیا ہے جو فیصلہ کیا ہے عذرائے کرم درخواست ہے علماء کو بٹھا کے خیر مشورہ کیا جائے کہ یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ تصادم تو نہیں ہے یہ اللہ کے محبوب کی ناموز کا مسئلہ ہے. تو ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ ان کو نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے عقل سلیم عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا کریں گے اور جب یہ اللہ کے محبوب کی ذات کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ بڑا غیرتی ہے ہم دعا کریں گے دعا کریں آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ ہر قسم کی فرقہ واریت یا اللہ ہر قسم کے یا اللہ مسلک کی اختلافات جو شر کی طرف پہ چلتے ہیں یا اللہ ان سے حفاظت فرما اللہ ہمارے علماء کی اختلاف کو رحمت بنا دے رحمت بنا دے رحمت بنا دے برکت بنا دے اللہ ہمارے علماء کو اتفاق و اتحاد عطا فرما مجاہدین کی مدد فرما تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جتنے مخلصین مجاہدین ہیں خصوصاً اس وقت فلسطین پر بہت زیادہ سخت حالات ہے یا اللہ وہاں کے مجاہدین کی مدد فرما حفاظت بھی فرما یا اللہ پوری دنیا کے مجاہدین کی حفاظت فرما تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما مدارس مراکز کی حفاظت فرما علماء حق کی کوششوں کو قبول فرما جو جہاں جہاں دور تفسیر ہو رہے ہیں یا اللہ علماء پڑھا رہے طلباء آ رہے اللہ برکت عطا فرما نحوہ کے دورے ہو رہے ہیں علماء کی کوششیں جس شکل میں کر رہے اللہ قبولیت عطا فرما جو طلباء علماء فارغ ہے اللہ اوقات کی حفاظت فرما یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما اسکول کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کے ہاسٹلوں کی عزتوں کی جانی مانا مال کی عزتوں کے ابرو کی حفاظت فرما نفس و شیطان کے چکر مکر و فریب سے حفاظت فرما جتنی گناہ اور غلطیاں ہم کر چکے اس پر شرمندہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما آئندہ کے لیے حفاظت نصیب فرما برکت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما ہمارے اوپر گناہوں کے دروازے بند فرما ہمارے اوپر گناہوں کے دروازے بند فرما تقوی کی توفیق عطا فرما یا اللہ حلال رزق نصیب فرما حرام رزق فسق و فجور سے اللہ حفاظت فرما یا اللہ محتاجی سے حفاظت فرما جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں اللہ سب کو صحت عطا فرما لوگوں کے گھروں میں یا اللہ جانور بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما جو درد محسوس کرتے ہیں ان کے دردوں کو دور فرما غموں کو دور فرما تکالیف کو دور فرما مشکلات ختم فرما مسائل حل فرما یا اللہ تمام حاجات یا اللہ پوری فرما قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما برکت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما ربنا تقبل منا